باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام و تحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و بناء الحسین و جداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب و انصار الحسین و حواری الحسین و لعنت اللہ الحسین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قوله بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس بالذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. بلند الصلوات تھوڑی زحمت فرمائیں, تھوڑا آگے خالی ہے مکمل. دعا ہے آل محمد کا عظیم اللہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ذکر حسین میں مانگنے کے لیے آئے ہیں صفی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جائے. جو جناب سیدہ کو ثانی سیدہ کا حصہ دینے کے لیے آئے ہیں میری پاک بی بی ایک ایک قدم کے صدقے میں اجر عظیم عطا فرمائے. بانیان کی منتظمین کی آپ باقیوں کی عقیدت ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق سیدہ اجر عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضرور سارے حضرات مل کے بابا سے بولیں اجازت ہے گفتگو. رسالۃ مآب کی ایک حدیث میری آنکھوں کے سامنے کے رسالۃ مآب نے فرمایا کہ جو مومن دوسرے مومن کو رجب کی آمد کی اطلاع دیتا میں محمد یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ اس پہ جنت کو واجب کرے. اس کے آگے اس حدیث کو دو طرح سے نقل کیا گیا اہل سنت میں اور اہل تشیع میں. اہل سنت نے جو نقل کیا انہوں نے کہا کہ رسول نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے, رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یہ اہل سنت نے اس حدیث کو نقل کیا. پھر سنیے, رجب اللہ کا مہینہ, شعبان مجھ محمد کا مہینہ, رمضان میری امت کا مہینہ. کتب اربع میں جو شیعہ علماء نے لکھا بالخصوص بہار میں علامہ مجلسی انہوں نے لکھا کہ رسول نے حدیث یہ کہی تھی کہ رجب علی کا مہینہ, شعبان محمد کا مہینہ, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. سنی لکھتے ہیں کہ حدیث ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. شیعہ لکھتے ہیں کہ رسول نے کہا تھا کہ رجب علی کا مہینہ ہے. میں طرفین کی دونوں حدیثوں کو مانتا ہوں. سنی بھی صحیح لکھ گئے ہیں, شیعہ بھی صحیح لکھ گئے ہیں, لیکن بات عقیدے کے ساتھ حدیث واضح کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جسے سنی اللہ سمجھتے ہیں وہاں شیعہ عقیدہ علی سمجھتے ہیں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ, بے شک ہم نے انسان کی ہدایت کے لیے جو پہلا گھر وضع کیا وہ مکہ والا ہے. ہدی للعالمین, وہ عالمین کو ہدایت کرتا ہے. جتنے بھی اہل علم تشریف فرما ہیں علی کعبہ کی وجہ سے مشہور نہیں ہوئے. میں جملہ بدل, علی کعبہ کی وجہ سے مشہور, کعبہ علی کی وجہ سے مشہور. علی ابو طالب کے گھر میں بھی آ جاتے تو علی علی ہی رہتے. ابو طالب کے گھر بھی آتے تو علی علی ہی ہوتے. میرے مولا علی کو عزت کعبہ کی وجہ سے نہیں ملی. ذہن میں ادھر متوجہ رکھیے, کعبے کو عزت علی کی وجہ سے ملی. علی جستجوے کعبہ نہیں رکھتا, کعبہ جستجوے علی رکھتا. اور میں جتنے آپ عقیدے والے اہل علم تشریف فرما ہیں, یہاں بھی شیعہ قوم ایک بہت بڑی غلطی کا شکار ہے. ہم رجب کے مہینے میں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے مولا علی کعبے میں آئے. میں منبر حسین سے پوری خطیبانہ ذمہ داری کے ساتھ اس جملے کی تصحیح کرنا چاہوں گا.
قبلہ زیدی صاحب بالکل اس جملے کی عقیدے کے ساتھ وضاحت کرنا چاہوں گا. شیعہ یہ کہتے ہیں کہ علی کعبہ میں آئے. علی کعبہ میں نہیں آئے, علی کعبہ سے باہر آئے. علی کعبہ میں نہیں آئے, جیسے علی کعبہ سے باہر آئے. علی کی منزل کعبہ نہیں. کعبے کی پہلی منزل کا نام علی ہے. جس دن سے کعبہ لائی کے سجدہ ہوا, وہ احترام ملا ہے اسے علی کی وجہ سے. علی کعبہ میں نہیں آئے. علی اگر کعبہ میں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ علی کی ابتدا کعبے سے ہوئی. علی کی ابتدا کعبے سے نہیں ہو رہی. یہ تو ہماری علمی غربت ہے کہ ہم نے علی کو کعبے سے نکلتا ہوا دیکھا تو ہم نے علی کی فضیلت کو وہیں سے شروع کر دی, کیونکہ ہم فرش پہ رہتے تھے. ہم نے نہ عرش والا علی دیکھا, نہ ہم نے عرش پہ بستا ہوا علی دیکھا. ہم نے زمین پہ کعبے سے نکلتے ہوئے علی کو دیکھا. اور ہر ایک مورخ نے علی کی فضیلت کو, علی کی سیرت کو, علی کی سوانح حیات کو کعبہ سے شروع کر دیا کہ 13 رجب تھا اور علی کعبہ سے آئے تھے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ علی کعبہ سے ظاہر ہوئے تھے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پھر آئے کہاں سے. اب تھوڑی اب جستجو بڑھائیں گے تو پھر میں 2-4 جملے کہوں گا. اور ابتدا میں کہوں, کمزور بیٹے والے افراد سے معذرت چاہوں گا. منبر کا حق ہے کہ عقیدہ کھل کے پڑھا جا سکتا. علی کی منزل کیا ہے؟ مجھے مولا علی کی عزت کی قسم ہے, یہاں تک جو فضائل سن کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس پہ ہی جا کے مولویوں سے پوچھ لیں کہ کیا یہ فضائل علی کا ہے. یہ جتنے فضائل پڑھے جا رہے ہیں یہ زمین والے علی کے ہیں. زمین والے لوگوں سے ابھی تک زمین والا علی برداشت نہیں ہوا. تراب پہ چلنے والوں سے علی ابھی ابو تراب بارے میں نہیں آ. ابھی تو فرش والا علی پڑھا ہی نہیں گیا. فضیلتیں تو ابھی بیان ہونی باقی ہیں. علی کی منزل کعبہ نہیں. اب منزل علی کیا؟ خطیبانہ ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا, لفظ میرے نہیں, اپنی طرف سے لفظ کہوں گا تو آپ تو 2 لمحے کے لیے داد بھی دے دیں گے, واہ واہ بھی کر دیں گے, لیکن میرا یقین, میرا ایمان, میرا عقیدہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا. میں بول رہا ہوں, پردے میں میرا بار بار سن رہا ہوں. یہ سچوں کا منبر ہے. اس منبر پہ آ کے اپنی طرف سے قیاس حرام ہے. یہاں جملہ معصوم کا ہونا چاہیے. یہاں ہم لوگ آپ تک معصوم کی باتیں پہنچاتے ہیں. میں منبر پہ بیٹھ کے کہوں میری یہ رائے ہے, آپ کا حق بنتا ہے گریبان سے پکڑ کے منبر سے اتار. یہاں اپنا کہنا تو کچھ بنتا ہی نہیں. یہاں تو علی کے بیانات کی ترجمانی کرنی کہ میرے مالک نے کیا کہا. میں خطبے کا حوالہ دے رہا ہوں. خطبے کا نام ہے خطبہ ابیض. خطبہ کس نے دیا؟ حسین کے بیٹے علی نے. خطبہ کس میں دے رہا ہے؟ اپنی دادی فاطمہ بنت اسد سے. اور اس بی بی کی عزتوں کو بھی ابھی بیان نہیں کیا گیا. ایک جملہ کہوں گا اور میں یقیناً چاہوں گا کہ اس جملے پہ آپ کی مکمل توجہ ہو کہ فاطمہ بنت اسد اس میری معظمہ بی بی کی عزت کیا ہے. اس بی بی کی اتنی بڑی عزت ہے کہ جو بی بی محمد اور اللہ کے درمیان علی لینے کے لیے وسیلہ بنی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ شرف کم ہے کہ جو محمد اور اللہ کے درمیان علی لینے کے لیے وسیلہ بنی. اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں, جو فاطمہ سے پہلے ہی فاطمہ. یہ ہے علی کی ماں. عشرے چاہیے صرف جناب فاطمہ بنت اسد پڑھنے کے لیے. اس گھر کی یہ معظمہ, یہ بطول, کتنی بڑی بطول تھی یہ بی بی. جب بی بی خانہ کعبہ کے قریب آئی ہے تو بی بی نے خانہ کعبہ کے قریب رک کے خطبہ دیا. خطبہ آج بھی تعریف کی. پہلا جملہ کہا بی بی نے, صدقے ہو جاؤ بی بی تیرے جملے. میری آقا ذاتی نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھا. انی مومنہ بکا, میں تیرے کعبے پہ آ کے تجھے بتانے آئی ہوں میں تیری مومنہ ہوں.
مومنہ کہتے ہیں، یہ نہیں کلمہ پڑھنے والے کو مومنہ نہیں کہتے. میں وہ بی بی ہوں جس نے بیٹے کی ولایت کی گواہی دی. بیٹے کی آنے سے پہلے کعبے میں دے رہی ہے. اللہم بحق المولود، میرے اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ، مولوی اپنا ہو یا بیگانہ عربی سمجھنے والا ضرور ہو، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا مولود کا ترجمہ کیا ہے. جملہ بی بی کا ہو تو میں مجرم ہوں. بی بی نے تیرا کو کہا میں آگے اللہم بحق حاضر مولود، میرے اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ. مولود اس بچے کو کہتے ہیں جو پیدا ہو چکا ہو. مولود بعد از ولد ہوتا ہے، جو ماں کے شکم میں ہو اسے جنین بولا جاتا ہے، مولود نہیں بولا جاتا. جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے شکم میں. ہماری تو یہ سوچ ہی نہیں، ہم تو نعوذ باللہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے. ہم تو انہیں شکم میں دیکھتے ہی نہیں، یہ تو صدف میں ہوتے ہیں. لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اگر کوئی عقیدے کا چور مولوی بھی آپ کو مل جائے تو آپ اس سے بھی یہ پوچھ سکیں کہ قبلہ بی بی نے یہ جملہ کہا اللہم بحق المولود، تجھے اس مولود کا واسطہ. مولود اس بچے کو کہا جاتا ہے جو پہلے پیدا ہو چکا ہو، جو آ چکا ہو، جو ماں کے شکم میں ہو اسے جنین کہتے ہیں. اور یہ جملہ بھی نوجوان سنتے جائیے گا، عربی میں جہاں جیم اور نون اکٹھے ہو جائے وہ چیز ہوتی ہے اور نظر نہیں آتی. جنین بچہ ہے صحیح، نظر نہیں آتا. جیم اور نون جہاں بھی اکٹھے ہو جائیں وہ چیز وجود رکھتی ہے، نظر نہیں آتی. میرا سنجیدہ ترین مجمع میں وضاحت کر دیتا ہوں. جیم اور نون، جن ہوتے ہیں جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی. جی کہا اللہم بحق المولود، تجھے اس مولود کا واسطہ. پوچھا گیا میرے امام سے مولا یہ فرمائیے کہ کیا آپ کے جد علی کعبہ میں آئے تھے؟ امام کو جلال آیا. امام نے فرمایا ہمارے جد کعبہ میں نہیں آئے، ہمارے جد کعبہ سے ظاہر ہوئے تھے. اس علی کو ظاہر کرنے کے لیے تو ابراہیم سے کعبہ بنوایا. صرف علی ظاہر کرنے کے لیے تو خدا نے دو نبیوں سے کعبے کو بنوایا تھا کہ کوئی ایک ایسا گھر بناؤ جس کو منسوب کرو میرے نام کے ساتھ، کیونکہ کبھی میں نے یہاں سے اپنی تجلی کو ظاہر کرنا. طور نہیں تھا کہ صرف ایک تجلی آتی، یہاں حقیقت توحید مکمل ظاہر ہونے والی تھی. فرمایا ہمارے جد، میں نے خطبے کا حوالہ دیا، معصوم کا حوالہ. اب یہاں پہ سوچ اور شک کا وہمی تو یہاں بیٹھ نہیں سکتا. میں نے معصوم کا حوالہ کتنا دے دیا شاہد صاحب. امام نے فرمایا ہمارے دادا علی کعبہ سے ظاہر ہوئے. مولا منزل کیا تھی؟ امام نے فرمایا جسے تم کعبہ سمجھتے ہو یہ حقیقت میں کعبہ نہیں. مولا نے فرمایا جسے تم کعبہ سمجھتے ہو یہ اصل کعبہ نہیں، یہ نقل کعبہ ہے. یہ ہے زمین کا مرکز اور یہ ہے کعبہ. اس کے بالکل اوپر آسمان پہ ایک کعبہ ہے جسے کہتے ہیں بیت المعمور. یہ کعبہ اس کعبے کی شبیہ ہے. چپ رہو یا بول پڑو، سارے شبیہ چومتے ہیں. اصل تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکا، ابھی تک تو شبیہ چومی جا رہے ہیں. اور پچھلے دنوں قبلہ دل جانی صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہمارے ملک پاکستان میں خانہ کعبہ کے پیش نماز آ گئے تھے جو خانہ کعبہ میں نماز پڑھاتے ہیں. ہر ایک مولوی منتیں کر رہا تھا کہ ہماری مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کروا دیجیے. لاکھوں کا رش ہوتا تھا، کبھی بحریہ ٹاؤن میں ادا ہو رہی تھی، کبھی منصورہ میں ادا ہو رہی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے ٹیلی ویژن پہ مناظر دیکھے ہیں کہ لوگ اپنی گاڑیوں کی چھتوں کے اوپر مصلے بچھا کے نمازیں ادا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ نماز اتنی فضیلت والی ہے. ہم نے خانہ کعبہ کے پیچ نماز کے پیچھے پڑھی. جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر اتنی تقدر کر کے آپ یہ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں اس بندے کی فضیلت ہے. فضیلت کیا ہے؟ یہ کعبے میں نماز پڑھاتا ہے. جو کعبے میں نماز
لیکن یہ ہمارے ملک کے مولویوں کی پرانی عادت ہے کہ یہ سنگل پہ ڈبل چلتے ہیں، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ ہم امام حسین کا ماتم کرتے تو کہتے جی یہ امام حسین کو جو شہادت ملی آپ غم کیوں مناتے ہیں؟ شہادت ملنا تو اعزاز ہے، تو اس پہ تو خوشی منانی چاہیے کہ امام حسین کو شہادت مل گئی۔ تو میں نے تو پچھلے دنوں پاکستان میں اکثر مجالس تو میں نہیں پڑھ سکا، لیکن دوستوں کے حلقوں میں نے یہ بات ضرور کہ اگر شہادت پہ خوشی منانی چاہیے پھر ممتاز قادری کی شہادت پہ احتجاج کیوں اور آپ نے یہ بھی دنوانے کو بتا دیا کہ مرضی کے شہید جائز ہے، جو زندہ حاضر ناظر چہروں کے بارے لوگ بیٹھتے ہیں۔ بی بی نے کہا یہ مرکز جو ہے اس کے بالکل اوپر میرے مولا نے فرمایا ایک ہے بیت المعمور، توجہ ایسا یہ بیت المعمور ہے اصل، یہ ہے اس کی یقیں۔ مولا یہ کعبہ اصل نہیں؟ فرمایا نہیں، یہ تو شبیہ ہے تم زمین والوں کے لیے۔ تو مولا یہاں تو طواف ہوتا ہے، فرمایا وہاں بھی طواف ہوتا ہے۔ مولا وہاں کون کرتا ہے؟ فرمایا یہاں کون کرتا ہے؟ فرمایا جو یہاں رہتے ہیں۔ فرمایا وہاں وہ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو وہاں رہتے ہیں۔ مولا وہ بیت المعمور، مولا اس میں کیا ہوتا ہے؟ زبان کاٹ کے کتوں کے آگے پھینک دوں گا جو نہ معصوم کا نہ ہو۔ پوچھا گیا میرے مولا معصوم سے کہ مولا بیت المعمور میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس میں ہمارے نور ظاہر ہوتے ہیں، اور بیت المعمور اس کعبے کو کہتے ہیں جہاں عرش کے رہنے والے طواف کرتے ہیں۔ مولا وہاں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا زمین میں آنے سے پہلے ہم 14 وہاں رہتے تھے، ہم 14 وہاں رہتے۔ اچھا تو آپ یہاں آنے سے پہلے بیت المعمور میں رہتے تھے؟ فرمایا وہاں تو تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے۔ آپ عقیدہ بلند کرتے جائیں گے تو پھر میں گفتگو آگے لے گا، لیکن اگر آپ نے ڈاکٹر اقبال بن کے ساری باتیں سن لی تو پھر اس کے آگے بحث کا فائدہ ہی نہیں۔ فرمایا یہ جو بیت المعمور ہے یہ ہماری منزل نہیں تھی۔ میں نارتھ ہمپٹن سے چلا مجلس پڑھنے کے لیے، شیرالی صاحب کے ہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا اور پھر مجلس میں پہنچا۔ شیرالی صاحب کے گھر جو رکا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سفر ختم ہو گیا، آنا مجھے مجلس میں تھا، وہاں تھوڑی دیر قیام کیا۔ جہاں یہ 14 زمین میں آنے سے پہلے تھوڑی دیر رک جائیں وہ عرش والوں کا قبلہ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، صرف نور کو ٹھہرایا گیا۔ اب عقیدہ اجازت دے تو آگے سفر کیجئے گا۔ مولا پھر یہ بیت المعمور جو ہے یہ بھی مرکز نہیں آپ کا؟ فرمایا نہیں، یہ بھی اصل نہیں ہے، یہ بیت المعمور بھی اصل نہیں۔ مولا پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بھی شبیہ ہے۔ مولا کس کی؟ فرمایا اس کے اوپر بھی ایک قبلہ ہے۔ مولا وہ قبلہ کون سا مجھے نہیں پتا، کوئی بولے یا نہ بولے، پردے میں میرا پاروا سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ میں اپنے مولا کی دہلیز میں سجدہ بھی کروں گا اور سجدہ ذکر بھی کروں گا۔ فرمایا اس کے اوپر ایک عرش رحمان ہے۔ مولا عرش رحمان میں کون رہتا ہے؟ فرمایا وہاں رحمان رہتا ہے۔ اچھا مولا وہاں تو رحمان رہتا ہے، آپ 14 کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا اس رحمان کے اندر رہتے ہیں۔ اندر رہتے ہیں۔ مولا اس کعبے کا طواف ہوتا ہے، فرش والے کرتے ہیں، بیت المعمور کا طواف ہوتا ہے، عرش والے کرتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر عرش رحمان ہے، عرش رحمان پہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہاں بھی طواف ہوتا ہے۔ مولا وہاں طواف حال ہی میں ولایت ہی اس رحمان کا طواف کرتا ہے کہ نور کا حالہ، اور وہ نور کا حالہ ہے ہماری ولایت کا۔ وہ ولایت ہمیں رحمان سے جدا رکھتی ہے۔ کیا بات ہے، اگر وہ ولایت کا حالہ نہ ہوتا تو کبھی بھی ہم اس سے علیحدہ نہ ہوتے۔
ہم اس میں ہی رہتے. یہ حالہ ولایت ہے جو رحمان کا طواف کرتے. اچھا مولا فرمایا وہاں ہم اس کا طواف کرتے. بیت المعمور میں وہ ہمارا طواف کرواتا. بات نہیں سمجھے؟ عرش رحمان پہ ہم 14 رحمان کا طواف کرتے. بیت المعمور پہ وہ ہمارا طواف کرواتا. یہاں ہم زمین والوں کے سامنے ظاہر ہوتے, تمہاری شکلیں لے کے, تم جیسے بن کے, ورنہ ہم میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. یہ جو ہم یہاں ظاہر ہوئے یہ صرف تمہارے لیے ظاہر ہوئے, ورنہ ہماری حقیقت یہ نہیں. ہماری حقیقت بیت المعمور بھی نہیں. ہماری حقیقت کو یا وہ جانتا ہے اور اس کی حقیقت کو ہم جانتے ہیں. کیا بات ہے. اب اگر یہاں تک آپ ذہنی طور پہ پہنچ گئے تو پھر میں جناب فاطمہ بنت اسد اپنی آقا زادی کا جملہ کہنا چاہتا ہوں. میرے مولا فرماتے ہیں کہ 13 رجب کو تم نے علی کو خانہ کعبہ سے ظاہر ہوتا ہوا دیکھا اور تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا جد علی ابن ابی طالب شاید کعبہ میں آیا تھا. فرمایا کعبہ میں نہیں آیا تھا. 13 رجب کو ابو طالب کے گھر سے ہماری دادی فاطمہ بنت اسد چلی تھی. جب بی بی کعبہ کے قریب آئی, بی بی کی نالین مقدس نے رکن یمانی کو مس کیا. ادھر بی بی کے نالین کا مس ہونا تھا, دیوار نے پھٹ کے رستہ دیا. دیوار کا پھٹ کے رستہ دینا تھا. بی بی نے پہلا قدم کعبے پہ رکھا, دوسرا بیت المعمور پہ رکھا, تیسرا عرش رحمان پہ رکھا. عرش رحمان پہ پردہ توحید کو چاک کیا, نور علی کو لیا. ادھر پردہ پھٹا, ادھر دیوار پھٹ گئی. فرمایا ہماری دادی کعبہ میں نہیں آئی تھی, یہ کعبہ رستہ تھا جانے کا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ کعبہ بی بی کی منزل نہیں تھی. مجھے معاف کیجئے گا, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملے کہہ رہا ہوں. ہفتہ 10 دن ابھی یہاں ہوں, جس کو علم کا زکام ہو اسے لے آئیے گا. حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہوں. میں ممبر پہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, بی بی 3 دن کعبہ میں نہیں رکی. بی بی 3 دن اللہ کے گھر مہمان نہیں بنی, عرش رحمان پہ توحید کی مہمان بنی. اور یہ آپ خاموش ہو, یہ تو زمین والوں کا بھی دستور ہے. شریف گھر باعزت مہمان مستور بھی اگر آئی اسے جلدی جانے نہیں دیتے. اب پھر مجھے بات بار بار نیچے لے کے آنی پڑتی ہے. صدا پہ آگے آپ کو پھر بلند کر کے وہاں تک لے کے جاؤں. 2 ہستیاں میں پوری تاریخ میں دکھا سکتا ہوں جنہیں میں نے فرش سے عرش پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے, ورنہ لاکھوں کی تعداد ایسی میں دکھا سکتا ہوں جنہیں میں نے عرش پہ فرش پہ آتے ہوئے دیکھا ہے. 2 ہستیاں ایسی ہیں جو زمین پہ آسمان پہ گئی ہیں, جو فرش سے عرش پہ گئی ہے. ایک زہرا کا بابا گیا ہے, ایک علی کی ماں گئی ہے. ایک کو معراج کی رات بلایا تھا, ایک کو 13 رجب بلایا تھا, محمد کو بلایا تھا زہرا دینے کے لیے, فاطمہ بنت اسد کو بلایا تھا علی دینے کے لیے, لیکن محمد کو لمحے میں پھیر دیا. جب علی کی ماں گئی فرمایا جلدی نہ جانا, 3 دن مہمان رہے. اپنا سب کچھ لے کے بھیج رہا ہوں. 3 دن تک بی بی فرش کعبہ کی 4 دیواری کے اندر نہیں بیٹھی رہی. بی بی عرش رحمان میں رحمان کی مہمان. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اب جس گلی میں گھس گیا ہوں نا, اس کی ایک دیوار اوپر کی ہے, ایک شرک کی ہے. اب بالکل سنبھل کے چلیے گا, ہر بندہ اپنے اپنے عقیدے کا خود ذمہ دار ہے. 3 دن تک اگر مہمان رہی پھر عقیدہ ہے,
امور مشیت میں شریک بھی رہی ہے. زمین پہ بیٹھ کے مولوی ٹامک توئیاں مار رہے ہیں. 3 دن خانہ کعبہ کے اندر بیٹھی تھی. کھانا کہاں سے کھاتی ہے, پانی کہاں سے پیتی ہے؟ یہ 3 دن یہ معجزہ ہے جی. 3 دن خانہ کعبہ کے اندر ہی کھایا بھی کچھ نہیں, پیا بھی کچھ نہیں. یہ تو ان کی کنیزوں کے معجزے ہیں. مریم کا معجزہ ہو سکتا ہے, زہرا کی ماں کا معجزہ نہیں ہو سکتا. یہ فاطمہ بنت اسد کا معجزہ نہیں ہو سکتا کہ بی بی خانہ کعبہ کے اندر 3 دن بغیر کھانے کے بغیر پینے کے رہی. اب وہ کوئی بولے یا نہ بولے, لیکن جن سینوں پہ ماتم کا نشان ہے, تمہیں حسین کی عزت اور علی کی ولایت کا واسطہ میرے ساتھ مل کے بولنا. بی بی 3 دن ابھی تک مولوی اسی بحث میں پڑھ رہے ہیں, 3 دن علی کی ماں کھاتی کہاں سے رہی ہے؟ مجھے غازی کی جلالت کی قسم, 3 دن بی بی کھاتی نہیں رہی, 3 دن کائنات کو بانٹتی رہی ہے. علی کی ماں 3 دن تک وہ زمانہ جو کھاتا رہا ہے, وہ علی کی ماں کے ہاتھ سے تقسیم ہوتا ہوا کھاتا ہے. کیا کہنے اس گھر اور اس خاندان کے. عرش پہ وہ بانٹ رہی تھی اور فرش پہ کیا ہو رہا تھا. اب ایک لمحے کے لیے ذرا آؤ ذرا آسمان سے نیچے, اب میں تمہیں ذرا فرش کا منظر دکھاؤں. وہاں عرش پہ وہ بانٹ رہی ہے اور فرش پہ کیا ہو رہا ہے. 13 کو بی بی چلی گئی. ابو طالب چھوڑنے نہیں گئے, گھر میں رہتے. بی بی قبلہ چلی گئی. 13 کو بی بی گئی. 3 دن تک میں معتبر ترین تاریخوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. 3 دن 13 کے بعد 16 رجب تک حضرت ابو طالب نے اپنے نوکروں کو پورے طائف میں کھلا دیا, پورے عرب میں کھلا دیا. فرمایا جہاں سے اونٹ ملے اونٹ لے آؤ, بھیڑ ملے بھیڑ لے آؤ, بکرا ملے بکرا لے آؤ, دمبا ملے دمبا لے آؤ, جو بھی جانور ملے ابو طالب کی حویلی کے باہر لے آؤ. 5000 جانور 3 دن تک ابو طالب ذبح کروا کے علی کا صدقہ مانگتا رہا. پھر میرا تو عقیدہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ وہاں سے باندھ رہی تھی, اس کے ہاتھ سے تقسیم ہو رہا. جشن کا ماحول, یہ اللہ علی کا جشن منا رہا تھا. اگر آپ 13 جشن مناتے ہیں تو توحید نے بھی 13 منائی تھی. علی کا جشن ایسے منا ہوتا رہا کہ عرش پہ بھی علی کا صدقہ مانگ ہوتا رہا, فرش پہ بھی علی کا صدقہ مانگ ہوتا رہا. 3 دن تک بی بی توحید کی مہمان رہی. 3 دن تک توحید کی ہاں مہمان رہی. بی بی کی منزل کعبہ نہیں تھی, منزل تھی بی بی کی عرش رحمان. جس منزل سے گزری وہ رستہ کعبہ بن گیا. اگر بی بی چاہتی تو عرش رحمان سے سیدھی دہلیز ابو طالب پہ آ سکتی تھی, کیونکہ یہ واحد میں نے ڈیوری دیکھی ہے. زمین پہ یہ واحد رستہ ہے جو سیدھا عرش پہ جاتا ہے. اس دروازے کے علاوہ مجھے کوئی دروازہ, مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ زہرا کے صحن کا دروازہ مدینے میں نہیں کھلتا تھا, یہاں سے کوئی نکلتا ہے تو وہاں پہنچ جائے, وہاں سے کوئی آتا ہے تو سیدھا یہاں پہنچ جائے. میں نے کسی کو وہاں عرش والے سے آئے ہوئے کسی کو مدینے کی گلیوں میں پوچھتے نہیں دیکھا کہ محمد کا گھر کہاں ہے. اور آپ نے اکثر سنا ہے کہ علی حالت رسول میں تھے. میں تھوڑی تھوڑی تصحیح کر دوں گا. ضروری ہوتا ہے کہ جیسے جیسے یہ نہیں ہوتا کہ جو بات لکھتی گئی ہے, جو بات کہی ہم نے پہلے نہیں سنی. یہ سب سے بڑا ایک المیہ ہماری قوم کے سامنے کہ دلیل کیا لی جاتی ہے. اتنی محنت کے بعد ہم آپ کے لیے کوئی نتیجہ نکالیں, آگے سے دلیل دینے والا کیا کہتا ہے پہلے کبھی نہیں. اچھا تو پہلے آئی فون 6 تھا, پہلے یہ سائنس کی ترقیاں تھی. ایک دور ہوتا تھا جب پرانے علماء قلبی نسخے پڑھتے تھے, ایک کتاب پڑھتے تھے دوسری کتاب کا حوالہ تلاش کرتے تھے. اب ہمارے لیے اتنا آسان ہو گیا کہ ہمارے کمپیوٹر کے بٹن کے نیچے لائبریریاں,
آپ نے کسی ٹاپک پہ سرچ کرنی ہو آپ کو صرف لکھیں مکمل جتنا کچھ بھی اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. اس کا مطلب ہے کہ اگر دور نے ترقی کی ہے تو اس کا مطلب علم نے ترقی کی ہے تو ریسرچ بھی ترقی کر رہی ہے, نئی سے نئی چیزیں بھی کھل کے سامنے آ رہی ہیں. مولا علی نے حالت رکوع میں زکات دی. اسی بات میں تھوڑی سی ایک جملہ کہنا چاہوں. خدا نے, اور یہ بات سب یہی کہتے ہیں اور قرآن کی کیونکہ آیت ہے کہ علی نے زکات دی, خیرات نہیں دی, زکات دی. جو شریعت کے مولوی بیٹھے ہیں نا, خمس خور مولوی, صدقہ خور مولوی, ان سے جا کے پوچھئے گا زکات کا فقہ میں نصاب ہے, مکمل زکات کا نصاب ہے, اتنے اونٹوں پہ اتنی ہے, اتنی مقدار سونا ہو تو اتنی زکات, اتنی مقدار میں چاندی ہو تو اتنی ہے. علی نے انگوٹھی دی ہے زکات میں, اور جو علی کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی وہ اس کے بارے میں روایات کہتی ہیں یہ وہی انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے سلیمان ابن داؤد کائنات پہ حکمرانی کرتا ہے. اب پیچھے جانا ہے کہ سلیمان کی حکومت اس انگوٹھی پہ بند تھی. حکومت کیا تھی؟ جب میں نے قرآن سے پوچھا کہ مجھے سلیمان کی حکومت دکھا, بر اعظم کا نبی تھا, شہر کا نبی تھا, 4 ملک تھے اس کے قبضے میں, کہاں تک تھا؟ انہوں نے کہا نہیں, زمین میں جہاں جہاں خشکی تھی, جہاں جہاں پانی تھا, ہوا میں جہاں جہاں سرسراہٹ تھی, جہاں جہاں سمندر کی طغیانی تھی, پرندوں تک حکمرانی تھی اس سلیمان ابن داؤد کی. جنات بھی اس کے تابع تھے, ملائکہ بھی اس کے تابع تھے, زمین پر رہنے والے بھی اس کے تابع تھے. وہ پوری حکومت کہاں تھی؟ کہتے اس انگوٹھی میں بند تھی. اس انگوٹھی میں وہ اسم اعظم تھا جس کی وجہ سے سلیمان پوری کائنات پہ حکمرانی کرتا تھا. میرے مولا مجھے وہ لفظ عطا کر دے جو میں آپ کے جگر میں جا کے رکھوں اور آپ کے چہرے پہ نور ولایت کا نور آ جائے. مجھے 14 کی عزت کی قسم ہے, سلیمان ایک انگوٹھی سے پوری کائنات پہ حکمرانی کرتا تھا. وہ انگوٹھی علی نے اپنی جائیداد کی زکات میں دی. جس سلیمان کی پوری انگوٹھی علی کی جائیداد کا نصاب کی زکات. اور میں نے پوری گہری رضا بھائی پوری باریک بینی سے اس بات کا مطالعہ کیا کہ جب سائل آیا تھا, کیونکہ یہ جو آل محمد کے یہ جو معجزات ہوتے ہیں نا, اس میں بہت چھپا ہوا عرفان ہوتا ہے. یہ حادثہ نہیں ہوتا کہ اچانک ایک فقیر آ گیا تھا, اچانک ہی انگوٹھی اور اچانک ہی آیتیں اچانک نہیں آتی ہیں. یہ کوئی مکمل پلان تھا, یہ کوئی مکمل پلاننگ ہوئی تھی. اس میں کوئی راز چھپا ہوا تھا کہ ایک اتنی بڑی آیت کا اترنا, اتنی وزنی آیت. اِنَّا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ اللہ بھی ولی ہے, رسول بھی, اور یہ ولی ہے. اب اس آیت میں اللہ خود بھی شریک ہو رہا ہے, رسول کو بھی کرنا. جس آیت میں اللہ خود شریک ہو رہا ہے وہ ایک فقیر کے کہنے پہ آ جائے. توحید اپنے آپ کو خود شریک کر رہی ہے, اور مدینے کا کوئی ملک پھر رہا تھا, کمیوں کے دروازے پہ جا رہا تھا, اور وہی آ گیا, اس نے دستک دے دی, علی نے دی, وہ خدا نے فوراً ہوا. اس میں کوئی بات کیا بات ہے. 10-12 مہینے میں بالکل فری میں سلوات کو اتنی نہیں پڑ رہی. یہ نہیں مجھے نظر کچھ نہیں آیا, مجھے سب کچھ نظر آیا. محمد والے محمد خصوصاً برطانیہ میں آ کے ہم ترس جاتے ہیں عقیدے والے مومنین کے لیے کہ یہاں کوئی سچے موتی ہوں اور ان کے سامنے وہ پڑھیں جو ہم خود پڑھنا چاہتے ہیں. کیا بات ہے. اور اکثر جگہوں پہ جا کے مجبور ہو جاتے ہیں, مجبوری ہماری کیا کرے, رزق روٹی کا چکر کہ وہ پڑھتے ہیں جو مجمع سننا چاہتے ہیں. کہیں کہیں جا کے ایسا چیز چاہتا ہے کہ وہ پڑھے جو ہم خود پڑھنا چاہتے ہیں.
نگینے آپ لوگ تشریف فرمائے ہیں، ماشاءاللہ چیزوں سے سارے معاف نگینے والے، راز کیا ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ میں نے بڑی باریک بینی کے ساتھ قرآن شریف بڑی مطالعہ کیا کہ آخر راز ہے۔ اب اس راز کو ڈھونڈنے کے لیے روایات کو دیکھا گیا کہ جو سائل آیا تھا اس نے کہا کیا تھا۔ جب بھی کسی بات کی انویسٹیگیشن کر رہی ہو تو وہ بات کو بڑی باریکی سے دیکھیں، ایسے نہیں یہ کیسے ہوا تھا، بندہ کہاں سے آیا تھا، یہ سب کچھ تعریف سے نتیجہ نہیں۔ سائل نے کتابیں کہتی ہیں کہ دروازے پہ آ کے صدا دی تھی، اس نے زمین والوں سے نہیں مانگا، اس نے صدا تھی اس کو، ادھر اس نے صدا دی یا رکوع میں تھے میرے بادشاہ، علی نے انگوٹھی یوں نہیں اٹھائی، علی نے یوں ہاتھ پیچھے کیا، سائل نے خود انگوٹھی اٹھائی۔ اب جب میں نے یہ دیکھا تو میرے ذہن میں فوراً سوال آیا کہ جب اس سائل کی صدا پہ علی ہاتھ پیچھے کر رہے تھے، اس وقت علی کے تصور میں وہ سائل تھا، اور جو نماز میں علی کے تصور میں آ جائے، علی نے یہ رسول کی نماز تھی کہ جب حسین پشت پہ آئے تو رسول نے تخیل میں حسین کو رکھا، حسین تھا تو تخیل میں آیا، معصوم کے تخیل میں کبھی بھی غیر نہیں آ سکتا۔ یہ ہاتھ جو پیچھے کیا، پیچھے کر کے اس سائل نے انگوٹھی اتاری، پھر نہ اسے کسی نے مدینے کی گلی سے جاتے ہوئے دیکھا، نہ اس نے کسی اور جگہ دی انگوٹھی لے کے آیا، نہ میں نے اسے جا کے کسی سنار کے دروازے پہ دیکھا کہ وہ انگوٹھی بیچنے کے لیے گیا ہو کہ یہ انگوٹھی رکھ لو اور مجھے 2 جو کی بوریاں دے دو، 2 گندم کی بوریاں دے دو۔ آخر وہ انگوٹھی بکی کہاں پہ تھی، وہ سائل آیا کہاں سے تھا، وہ کس کو ملا تھا؟ جب علماء عارفین کے قدموں پہ سر رکھا، انہوں نے کہا مانگنے والا بھی علی تھا، دینے والا بھی علی تھا۔ علی کبھی کبھی خود اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے، جب کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا وہ میرے لیے اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے۔ ہر خطبہ علی نے ہر کسی کے سامنے نہیں دیا، عام خطبے مسجد میں ہوتے تھے، خصوصی خطبے حجرے میں ہوتے تھے، اور وہ مخصوص خطبے سننے کے لیے سامنے بھی چاہیے تھا سلمان، ابو ذر، کمبر، مقداد، حذیفہ، عمار، یہ سامنے بیٹھ گئے اور اب علی خطبے دے گئے۔ علی ہر کسی کے سامنے علی نے اپنا ہر خطبہ نہیں دیا، کچھ دیے ہیں مسجد میں، کچھ دیے ہیں حجرے میں، کچھ دیے ہیں گھر میں بیٹوں کے سامنے بیٹھ۔ چند خطبات علی کے ایسے ہیں جو کتابیں لکھتی ہیں کہ مولا علی نے جو پوچھے ہوئے اپنے گھر میں کنواں کھودا ہوا، علی کبھی کبھار اس کنویں کے اوپر آئے، اپنے منہ کو کنویں کے اندر دیتے اور علی کچھ پڑھنا شروع کر دیتے۔ نوکروں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھ علی کے کچھ فضائل ہیں جو زمین کے حوالے کر رہا ہوں، یہ میرے کچھ فضائل ہیں جو زمین کے حوالے کر رہا ہوں۔ سائل نے کہا اور علی کے نوکروں نے کہا مولا زمین کے حوالے کیوں کر رہے ہیں، ہمارے کانوں تک پہنچائیے تاکہ ہم پہنچا سکے۔ فرمایا تمہارے ظرف اس متحمل ہی نہیں ہے کہ علی تمہیں یہ فضائل دے سکے، علی زمین کے حوالے کر رہا ہے۔ مولا زمین کے حوالے کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، ثم اخرجت الارض من اثقالها، قیامت کا پھر ایک ایسا دن آئے گا جب زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی، زمین اپنے خزانوں کو باہر نکالے گی۔ مولا نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ جب سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا زمین کے اندر کوئی خزانہ چھپے گا؟ یہ کوئی سونا باہر نکلے گا، کوئی چاندی باہر نکلے گی؟ مولا پھر یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب میرا آخری بیٹا زمانے پہ ظہور کرے گا، زمین پہ پہلا پاؤں مارے گا، نکلے بھلا میری امانت مجھے واپس کر دو۔ یہ امانت ہے 11ویں بیٹے کے لیے،
جو علی نے زمین میں چھپا کے رکھی. یہ خزانہ نکالے گا میرا 12واں. ہر ذرہ اٹھ اٹھ کے علی کا فضائل پڑھے. پھر اس وقت ہوا نا کوئی مولوی میرا مولا ہماری آنکھوں کو وہ دن دکھائے جب ذرے علی کی فضیلت پڑھیں گے. پھر مولوی ذروں سے پوچھیں گے کس کی تقلید کرتے ہو, کہاں پڑھ کے آئے ہو. یہ پڑھ کے نہیں سنائیں گے, یہ علی سے سن کے سنائیں گے. منت سمجھنا, گزارے سمجھنا, علی ماننے کے لیے مولوی کے محتاج نہ. ماننا تو کھل کے. جس کو چھپا ہوا علی چاہیے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ منبر پہ اپنے مسلک کا اعلان بھی کرے. شیعہ اگر علی کے کہلواتے ہو پھر علی کا شیعہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ علی کی فضیلت کو مانے, جہاں جا کے وہ فضیلت ہی کا اقرار کر دے, فضیلت ہی کا قاتل بن جائے, پھر وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. حد کا تعین کرنے والے تم کیا ہوتے ہو, جس کو سلمان نہیں سمجھا, جس کو کمبر نہیں سمجھا, اسے آج کا شیعہ کیسے. جھگڑے ختم ہو, لڑائیاں ختم ہو, بحثیں ختم ہو. میں نے علی کے نوکروں کو آپس میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. ہر ایک نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق جتنا چاہا اتنا علی خرید لے, جتنی چاہی اتنی علی خرید لے. زمانہ اس فضیلت کو سمجھ آتا پھر بیٹی ہزار میں نہیں. شب شہادت ہے, 2 جملے میں پڑھوں گا. جناب سیدہ کے دکھ کے اور جناب سیدہ کے بہت خوبصورت اور کمال طریقے سے میرے بھائی نے درود سارے ذاتی کے پر دیتا. اور بالکل میرے بھائی ذل ذہنی صاحب جب بی بی کا وہ کلام پڑھ رہے تھے میرا نام زینب ہے, یقین کیجئے گا یہ شاعر کی شاعری نہیں بلکہ بعین ہی بی بی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے. علی کی بیٹی ایسے علی منوا کے گئی ہے. یہ کائنات کی واحد مستور تھی جس کا لہجے کا بھی پردہ تھا. کائنات کی کتنی بھی فضیلت والی مستور ہو, اس کا چہرے کا پردہ ہو, لہجے کا پردہ ہو. واحد کو غیر ہو, دروازے کے اندر پردے میں چھپ کے مستور پوچھ سکتی ہے کہ تو کون. یہ کائنات کی واحد مستور ہے جس کے لہجے کا پردہ ہو. شام کے بازار میں بولی تو اپنے لہجے میں نہیں بولی. علی کا لہجہ بیٹی کے لہجے پہ چادر بن گیا. واحد کائنات کی میں اگلا جملہ کہوں گا. شام میں بی بی کی زیارت کھل گئی ہے. میرا مولا ہر آنکھ کو وہ طاقت دے, ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم بی بی کی دہلیز میں سجدہ کر سکیں. یہ کائنات کی ذلت سے بہت مشہور ہے علی کی بیٹی, جس کا لہجہ صرف علی نے سنا, جس کے لہجے سے صرف علی واقع. جب ضرب لگ گئی تھی 19 رمضان کو, 20 رمضان کو بیٹی کو بلا کے کہا تھا زینب میرے سرحانے بیٹھ کے قرآن پڑھ. بی بی نے کہا بابا میں تیرے سامنے کبھی بولی, فرمایا نہیں زینب میرے سرحانے بیٹھ کے قرآن. بی بی نے تاج سے قرآن لیا, 7 آیتیں قرآن کی پڑھی تھی. علی نے زخمی علی نے حسن کو اشارہ کر کے مجھے بٹھا. حسن نے ٹیک دے کے بٹھایا. فرمایا زینب چپ ہو جا. فرمایا بابا پڑھنے کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا بس لہجہ سننا تھا, اب مجھے پتا چل گیا ہے تو بازار میں خطبے دے لے گی. اتنا جملہ کہنا تھا جب 21 رمضان کو علی نے آنکھیں بند کی ہے نا حسن کی گود میں, زینب نے بابے کے سینے پہ سر رکھا, رو کے کہتی اپنی منوا گیا, بیٹی کی پوچھ کے نہیں گیا. بابا تو نے اس دن کہا تھا قرآن پر, میں نے تیرے سرحانے بیٹھ کے قرآن پڑھا. بابا تو نے جلدی کر لی, ایک دفعہ بیٹی کے کہنے پہ آنکھیں کھول, مجھے بول کے بتا ہتھکڑیاں کیسے پہنتے ہیں, مجھے بتا رسیاں کیسے پہنتے ہیں, مجھے بتا بازار میں پیدل کیسے چلتے ہیں. بابا میں تیری پردہ بیٹی, بابا مجھے بتا دربار میں جانا کیسے. یہ وہ علی کی بیٹی ہے, مدینے سے چلی بطول, مکے میں آئی جانشین رسول.
کربلا میں 8 دن حسن بن کے حسین کو تسلیاں دیتی رہی. شام غریبہ کی ایک رات آئی زینب عباس بن گئی. پھر عباس کا لہجہ، پھر عباس کے تیور، پھر عباس کا جلال. عباس بن کے شام غریبہ کی رات آل محمد کے خیموں کا پہرا دیا. شام غریبہ کربلا کا جنگل چھوڑا. پھر زینب علی بن گئی. کربلا سے واپس مدینے آئی، مدینے سے واپس پھر شام گئی، شام سے پھر واپس مدینے آئی، مدینے سے پھر دوبارہ شام گئی. 6666 میل ننگے پاؤں سفر کر کے شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہہ دی میرے اللہ اب زینب تھک گئی. جس نے نہیں بھی باپ کو مانا اس نے بھی بیٹی کو ضرور مانا. میں نے غیر مسلم کی کتابیں پڑھی ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں جب بی بی کا نام آیا ہے پھر نام نہیں لکھا کربلا کی شیر دل. یہ وہ بی بی تھی جو کربلا کی بات سہمی تھی. جب آ گئے تھے نا واپس مدینے سے رات کا آنا تھا، میری سیدہ جب واپس مدینے پہنچی، مصائب کے تو انبار ہیں. بی بی بازار شام ہی نہیں پڑھا جا سکتا، بی بی کا دربار نہیں پڑھا جا سکتا. قدم قدم پہ تو مصیبت ہے. جس کا نام بھی ام المصائب ہو اس کی کتنی مصیبتیں پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن ہمارا مقصد ہے کہ آنکھ سے آنسو آئے. ہم رونے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. شب شہادت ہے، گریہ ہو جائے، عزاداری ہو جائے، بقیہ والی بی بی راضی ہو جائے، پردے میں میری حجت راضی ہو جائے. جب واپس آئیے نا بی بی مدینہ تو بی بی نے رو کے کہا سجاد تو تھکا ہوا پور لے کے بیٹھ، مجھے صرف اتنا بتا میرے نانے کی قبر کہاں ہے. سجاد نے کہا وہ سامنے روزہ ہے رسول کا. بی بی نے رو کہا سجاد تو یہاں بیٹھ، میں اکیلی وہاں جاتی ہوں. قبلہ دہلی صاحب بہار الانوار کی 4 جلد میں علامہ مجلسی نے ایک دوہا لکھا ہے. بی بی اکیلی چلی ہیں، اکیلی چلی ہیں. میں نے چلی کہا ہے کیونکہ میں غیر سید ہوں. میں کبھی بھی صداقت کیا مصائب یا نہیں پڑھتا، میری مجبوری ہے. میں نے کہا کہ بی بی چلی ہے، ورنہ مجھے عباس کی عزت کی قسم ہے کتابیں لکھتی ہیں بی بی چل کے نہیں گئی. بی بی ایسے گئی کہ جیسے اکبر کی لاش میں چل کے نہیں سکی. قرآن کی آیت سر سے لے کے پاؤں تک زخمی تھی. قرآن کی آیت. بی بی قبر رسول پہ گئی ہے، روضہ رسول کے دروازے پہ بی بی نے ہاتھ رکھا. کافی دیر تک قبر محمد کو دیکھ کے روتی رہی. کافی دیر رونے کے بعد بی بی نے پہلا جملہ کہا. مدینے میں زلزلہ آ گیا. بی بی نے پہلی سطر گئی. بی بی رو کہتی او مدینے والا رسول، ایک بار قبر سے نکل کے پہچان وہی زینب ہو. بی بی نے دوسری سطر پڑھی. بی بی رو کے کہتی نانا تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی مارا گیا. بی بی نے تیسری سطر پڑھی. بی بی رو کہتی تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن مارا گیا. چوتھی سطر پہ کون بندہ ہے جو ماتم نہ کرے. بی بی رو کے کہتی ہے بابا، یہ کہہ کے بی بی نے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا. کرتا نکال کے قبر محمد پہ آئی. رو کہتی قبر سے نکل کے بتا یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں پکڑتا تھا. بی بی نے کرتا قبر محمد پہ ڈالا. قبر محمد کافی اللہ سے زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا. رو کہتی تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا. رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، تیری قبر کا چراغ بجھاؤں گی. میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں تو پھر مجھے بتانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹی ہے. لانا امت نے اتنا ظلم تیرے بیٹوں پہ نہیں کیا اتنا تیری بیٹیوں. شام میں جب سیدہ کی زیارت تھی، سائرین بیٹھے، میرا بھائی عمران شرازی، میرا بھائی حسن، ذل رضا بھائی. شام میں سب سے بڑا قافلہ جب اربعین کی رات عربوں کا ماتم دستہ آتا، لبنان کے عرب کے مادمی آتے تھے کہ بی بی کے روضے کے مرکزی دروازے پہ کھڑے ہوتے. انہوں نے کفن پہنے ہوتے، شاہد بیٹھے، گواہ بیٹھے، گواہی. ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہوتی. یہ بی بی کے مرکزی دروازے کے سامنے چھپ کر کے کھڑے رہتے. تھوڑی دیر کے بعد ان کے نوحہ خان عربی میں نوحہ پڑھتے. پھر ان میں سے ایک بزرگ کانوں پہ ہاتھ کرتے، عربی میں ایک شعر پڑھتا. اس شعر کا پڑھنا ایسے لگتا جیسے قیامت آ گئی، ایسے لگتا جیسے بی بی کے روزے کے دن پر ہل رہے ہیں.
بس اس شیر کے سننے کی دیر ہوتی تھی، وہ جوان تلواریں سروں پہ مارنے شروع کر دیتے تھے۔ میں ایک سال اس مادمی دستے کو دیکھ رہا تھا، قیامت آ گئی، ہر ایک جس کو عربی سمجھ میں نہیں بھی آتی تھی وہ بھی ان مادمیوں کا ماتم دیکھ کے بے ہوش ہو رہا تھا، لوگ دیواروں پہ ٹکرے مار رہے تھے، بی بی کے روزے کے دروازے کے سامنے سڑک خون سے بھر گئی۔ میں نے بعد میں ایک طالب علم کو ڈھونڈا، میں نے کہا تو یہاں رہتا ہے؟ میں اس وقت گریے میں مصروف تھا، مجھے اس شیر کا کوئی سمجھ نہیں آئی، مجھے بتا سکتا ہے کہ شیر کے بعد قیامت آ گئی تھی۔ وہ شیر کیا تھا؟ میری پاک سید آپ کی زبان میں اور اثر عطا فرمائے، اس نے کہا یہ وہی شیر ہے جو پڑھ کے ان کمینوں نے بی بی کا استقبال کیا تھا۔ میں نے کہا مجھے اس شیر کو سنا، اس نے کہا یہ وہی شیر ہے جب زینب نے پہلا پاؤں شام میں رکھا تھا، 6000 بے غیرت ہاتھوں میں شراب کے جام لے کے زینب کے اونٹ کے سامنے ناچ ناچ کے کہہ رہے تھے اے علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری عورتوں کو مارا، تو نے ہمارے مردوں، یا علی ہم نے بدلے لے لیے، اے علی ہم نے بدلے لے لیے، علی تو نے بدر میں ہمارے مرد مارے، تو نے احد میں ہمارے مرد مارے، تو نے خندق میں ہمارے مرد مارے۔ بی بی پرسہ قبول کرے، میری سیدہ تمہارا رونا قبول کرے، اس تحریر سے کوئی خالی نہ اٹھے۔ پھر جب اس شیر کا پڑھ ہونا تھا، نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھوں گا بازار شاہ، میں غیر سید ہوں، یہ آئے گا میرا بار بار بتائے گا میری ماں بازار میں کیسے گئی تھی، مجھے بی بی کی غربت کی قسم ہے میں بازار نہیں پڑھتا، ایک روایت پڑھ دوں گا، سادات بھی معاف کرنا، اس روایت میں بھی میں سادات سے معافی مانگتا ہوں۔ جب بی بی شام سے چلی گئی، 6 مہینے بعد ایک یمن کا تاجر شام آیا، اس نے شام کی دیواروں پہ لہو کے چھینٹے دیکھے، اس نے ایک دکاندار سے کہا شرم نہیں آتی کلمہ محمد کا پڑھتے ہو، جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہو؟ اس نے کہا ہم جانور چھتوں پہ ذبح نہیں کرتے۔ اس نے کہا ہر گلی کی دیوار پہ خون کے چھینٹے ہیں۔ اس دکاندار نے دکان چھوڑی، منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا اونچی نہ بولنا، 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں ان بازاروں سے گزری ہے، ان بے غیرتوں نے اتنا ظلم کیا۔ شام کی دیوار لہو سے بھر گئی، 6 مہینے پہلے۔ اور جو بس میں آخری جملہ پڑھوں، شہادت نہیں پڑھی جا سکتی، نہ میں نے کبھی سیدادیوں کا کفن پڑھا ہے، نہ میں نے کبھی سیدادیوں کا دفن پڑھا ہے۔ غربت پڑھوں گا بنیاد آزادی کی۔ جو سادات بیٹھے ہیں مجھے معاف کیجئے گا، جتنے بھی شام کے ظاہر بیٹھے، جتنی دفعہ بھی آپ شام گئے، جب بھی جا کے پوچھیں بی بی شام جب آئی تھی کس دروازے سے؟ کوئی کہتا ہے کہ بازار حمیدیہ سے آئی تھی، کوئی کہتا سوق الشرق سے آئی تھی، کوئی کہتا اس دروازے سے آئی ہے، کوئی کہتا اس دروازے سے آئی ہے۔ وہاں پہ بیٹھے ہوئے علماء سے جا کے پوچھنا کہ آخر دربار کو تو ایک ہی بازار جاتا تھا، یہ بی بی ہر بازار سے کیسے آئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی مجبوری تھی، صدا سے میں معافی مانگا، تمہیں اس رات کا واسطہ مجھے معاف کر دینا۔ وہاں پہ بیٹھے ہوئے علماء کہتے ہیں وہ شام کی گلی نہیں تھی جہاں سے علی کی بیٹی نہیں گزری، آخر علی کی بیٹی نے جانا تو دربار میں تھا، کمینوں نے ایک بازار سے کیوں نہیں لے گئے؟ انہوں نے کہا ایک ہی بازار سے گزارنے کا پروگرام تھا، ایک ہی بازار سے گزارنا تھا، لیکن شام کی آوارہ عورتوں نے یزید کو خط لکھا، انہوں نے یزید کو دربار میں اطلاع دی کہ ہم نے بازار میں آنا تھا لیکن بازار کا ماحول اس قابل نہیں ہے کہ ہم بازاروں میں آ سکے، ہم اپنی گھروں کی چھتوں پہ جاتی ہے، تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے بلا۔ اللہ جانے کوئی مرتا ہے یہ جیے۔ شام کی آوارہ عورتیں اپنی چھتوں پہ چلی گئی، اور جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا وہ کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، رو رو کے کہتی سجاد انہیں کہ روشنیاں بجھائے میں علی کی بیٹی، روشنیاں بجھائے چراغ روشن نہ کرے میں علی کی بیٹی ہوں۔ اس بی بی کا پرسہ ہے جو ہر مجلس میں حسین کا پرسہ لینے آتا ہے۔ آج اس بی بی کی شہادت ہے تو صرف زہرا ہی نہیں آئی،
آج تو کربلا والا حسین بھی آیا ہوا، آج تو کٹے ہوئے بازوؤں سے عباس بھی بیٹھے ہوئے، آج اس بی بی کا پرسہ ہے۔ بس ایک آخری جملہ جو میں نے شروع کیا، بی بی آئی مدینے میں آ کے، بی بی قبر رسول سے اٹھی، بی بی گھر چلی گئی۔ جتنی دیر تک زینب رہی حسین کے گھر رہی۔ روزانہ مردوں میں مجلس ہوتی، عورتوں میں مجلس ہوتی، مردوں میں مجلس سجاد پڑھتی، عورتوں میں مجلس زینب پڑھتی۔ آج ہم 1400 سال کے بعد کتابوں سے پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں اور آپ اتنا روتے ہیں۔ اس مجلس کی کیا روحانیت جہاں موقع کا گواہ اکبر کے بابے کا گھوڑے سے اترنا پڑتا ہو، روزانہ مجلس ہوتی۔ اطمینان سے سنیے گا، مرنا کے معنی تو مقصود نہیں، مقصد تو گریہ ہے۔ اتنی مجلس ہوتی کہ خطیب غش کرنا، خطیب سجاد خطیب غش کرنا۔ ایک دن سجاد نے آنکھوں کا لہو صاف کیا، دیکھا کہ مجمع میں ہر کوئی چلا گیا، ایک شخص مجمع میں بیٹھا جس نے امامہ اتارا ہوا ہے اور مدینے کی خاک اٹھا کے اپنی داڑھی اور چہرے کا ماں۔ مولا سجاد نے آنکھوں کا لہو صاف کر کے پہچان کے اپنے غلام سے کہا، یہ چچا عبداللہ نہیں جو سمجھ گئے ہیں میری آقا دادی کے شوہر نام دا یہ عبداللہ ہے؟ غلام نے کہا ہاں یہ مولا عبداللہ ہے۔ مولا سجاد اٹھے، جناب عبداللہ کے قریب کے گلے میں مائے، عبداللہ تو نے میرے بابے کا ماتم کی اس سے جناب عبداللہ نے چہرہ اٹھایا تو جناب سجاد نے کیوں چہرے کو دیکھے میرے مولا سجاد کی آواز ہے جناب عبداللہ سے، بچہ عبداللہ آپ کے چہرے پہ کچھ سوال ہے، اتنا کہنا تھا، اہل زبان ہے آپ سمجھیے گا۔ عجیب طرز کا یہ واقعہ ہے، جب کہا نا آپ کے چہرے پہ کچھ سوال ہے، جناب عبداللہ رو کے کہتے جو سوال پڑھ سکتا ہے وہ سوال جانتا بھی ہوتا ہے، میں بے شک جانتا ہوں، لیکن بچہ عبداللہ آپ منہ سے بولیے کیا چاہتے ہیں؟ جناب عبداللہ رو کے کہا زمین پہ یوں لکیریں ہیں، سجاد روز آتا ہوں یہ فریاد کرنے کے لیے، روز خالی چلا جاتا ہوں، آج انہیں پوچھ لیا حسین کا بیٹا جی تو نہیں چاہتا تجھ سے کہنے کو، لیکن سجاد میری مجبوری بڑی ہے، عبداللہ بول کیا چاہتے ہیں؟ جب عبداللہ رو کر سجاد میں پوچھنے آیا ہوں اگر آپ اجازت دیں زینب کوئی گھر واپس چلی میری دو بیٹیاں فجر کی نماز پڑھ کے دروازے پہ آ جاتی، شام تک تیرا دروازہ دیکھتی رہتی، شام کو دروازہ بند کر کے کہتی ہیں بابا آج بھی اماں زینب واپس گھر نہیں ہے۔ مولا 28 رجب بھی علی کی بیٹی نے اپنا گھر چھوڑا ہوا ہے۔ مولا جناب سجاد اٹھے، فرمایا شریعت کی عمل ہم نہیں کریں گے تو کون؟ ہم وارث نہیں، آپ کا حق ہے۔ اٹھے زنان خانے میں گئے، مستورات میں مجلس ہو رہی، علی کی بیٹی اکبر کی شہادت پڑھ رہی، سجاد ستون کا سہارا لے گئی، بی بی زینب نے یوں بلا تشویش سجاد کو دیکھا، اب تو صرف لفظ سن کے روتے ہیں، لیکن سجاد کو دیکھا بی بی نے اپنی چادر اٹھائی، سجاد کے قریب سے چپ کر کے گزری، روتے ہوئے گزرتے ہوئے کہنے لگی تو بھولنا نہ میں چلی جاتی ہوں، تو نہ کہنا میں چلی جاتی ہوں، سجاد مجھے پتہ ہے تجھ سے کہا نہیں جائے گا، سجاد تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ سجاد نے دوڑ کے ماں کے گلے میں باہر ڈالی، رو کے کہا مجھے بتا کہ جا میرا بچہ کون ہے، میرا حسین بھی تو ہے، میرا عباس بھی تو ہے، میرا اکبر بھی تو ہے، میری ماں بھی تو ہے، میرا تیرے سوا کون ہے؟ تو شریکت الحسین، اما تو کربلا کی نشانی ہے۔ بی بی نے رو کے کہا سجاد میں واپس گھر جاتی، مجھے خبر ہے کہ عبداللہ لینے کے لیے آئے۔ بی بی نے سر پہ چادر لی، اگلا جملہ میرا خود جگر کام رہا ہے، عبداللہ مومنی کتابیں لکھتی ہیں کہ بی بی بالکل 40 دروازوں کے درمیان میں کھڑی ہوئی، بی بی نے یوں پہلے دروازے سے یوں سب دروازوں کو دیکھا، آخری دروازے پہ نظر پڑی، علی کی بیٹی زمین پہ گر گئی، رو کے کہتی خدا تجھ پہ لعنت کرے ہندہ کا بیٹا، تو نے میری بھری حویلی برباد کر دی، پہلے سے
زینب اپنے گھر سے جاتی تھی اس دروازے سے اکبر آتا تھا، اس دروازے سے حسین آتا تھا، اس دروازے سے قاسم آتا تھا. آج زینب جا رہی ہے، نہ کوئی اکبر آیا نہ کوئی غازی آیا. اتنا جملہ کہنا تھا، ایک ضعیف صحاب زینب کی چادر میں آیا، رو کے فرمایا اکیلی نہ جا، تجھے فضا لے کے جاتی ہے، میں تیری ماں کی کنیز ہوں. فرمایا اماں کہاں ہے، لیکن آج زینب اکیلی جائے. آج اماں فضا زینب اکیلی جائے گی. علی کی بیٹی نے اپنی حویلی، سجاد کی آواز ہے اماں فضا نہ اکیلی جانے دے، میری ماں کے ساتھ چل. بی بی ساتھ چلی. ادھر دروازہ آیا بی بی زینب کا، جس جملے کے لیے میں نے محنت کی. ادھر بی بی کا دروازہ آیا، علی کی بیٹی نے عبداللہ کی حویلی کا دروازہ دیکھا. بی بی زینب روتی ہوئی زمین پہ بیٹھی، زمین پہ بیٹھنا تھا، فضا قریب بیٹھی. بی بی فضا نے چادر کے ساتھ بی بی کی آنسو صاف کیے، رو کے علی کی بیٹی اکبر یاد آ گیا. فرمایا کبھی نہیں بھول سکتی لیکن اب یاد نہیں آیا. بی بی تجھے غازی یاد آیا؟ فرمایا نہیں بھولتا اس کا بازو کے آگے گھوڑے سے گرنا، لیکن عباس یاد نہیں آیا. بی بی تجھے 3 دن کا حسین پیاسا یاد آیا؟ فرمایا کبھی نہیں بھولوں گی قبر تک حسین کو، لیکن اب حسین یاد نہیں آیا. نبی اب کس کو یاد کر کے رو رہی ہے؟ بی بی نے کہا اماں فضا تو گواہ ہے، کربلا سے لے کے شام سے لے کے مدینہ میں جب بھی روئی ہوں حسین کو روئی ہوں یا اکبر کو روئی ہوں. آج 2.25 سال کے بعد میں اپنے دروازے پہ آئی، مجھے میرا آم یاد آ گیا، مجھے میرا محمد یاد آ گیا، مجھے میرے بیٹے یاد آ گئے.